ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باوجود الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم کل میں نے عرض کیا تھا یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور قرآن مجید کی 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں اس طرح کے الفاظ ہیں، جن کے بارے میں ارشاد فرمایا سر بین اللہ و رسولہ، کہ یہ وہ راز ہیں جن کا معنی یا خدا جانتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ جانتا ہے۔ ان کا معنی خود جبریل امین بھی نہیں جانتے۔ جیسے ایک ڈاک کے ذریعے مختلف ڈاکیں بھیجی جاتی ہیں، اور جو ڈاک خانے کے اندر بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مہر لگاتے ہیں، ان پر کچھ کوڈ ہوتے ہیں، کوڈ ورڈ وہ بھی نہیں جانتے۔ جس بندے کے پاس وہ ڈاک جا رہی ہوتی ہے اس بندے کو پتہ ہوتا ہے یا بھیجنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کوڈ کے اندر کیا چیز لکھی ہے، اور جو جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے یا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ اسی طرح جبریل امین جب بارگاہ رسالت میں یہ پیغام لے کر آئے تو میرے آقا نے پوچھا ہے جبریل کاف کا کیا مطلب ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا ہا کا کیا مطلب ہے؟ کہا نہیں جانتا۔ یا کا کیا مطلب ہے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا عین کا کیا مطلب ہے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا صاد کا کیا مطلب ہے؟ کہا نہیں جانتا۔ کاف ہا یا عین صاد میں نہیں جانتا، لیکن میرے آقا نے کہا علم تو فہم تو، اے جبریل محمد مصطفیٰ نے جان بھی لیا ہے اور پہچان بھی لیا ہے کہ ان الفاظ میں میرے مولا نے کیا فرمایا ہے۔ یہاں علماء نے ایک بات ذکر کی ہے کہ الف لام میم، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ ایک بات ذکر فرمائی، لیکن پھر علماء لغت اس بات کی طرف گئے کہ الف سے مراد اللہ تو مان لیا، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ بھی مان لیا، اور لام سے مراد جبریل کیسے ہو سکتا ہے؟ جبریل تو جیم سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کلام عرب کی طرف گئے اور کہا کہ عرب کے لوگ جب اپنے آقا کا ذکر کرنا چاہتے تو اس کے نام کا پہلا حرف بولتے تھے، جب غلام کا ذکر کرنا چاہتے تو اس کے نام کا آخری حرف بولتے تھے۔ تو قرآن کا پہلا حرف ہمیں بتلا رہا ہے کہ جبریل محمد مصطفیٰ کا استاد نہیں ہے، بلکہ جبریل تو محمد کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ تو لام اس لیے ذکر کیا کہ لفظ اللہ کے نام پہ دلالت کرتا ہے، لام جبریل کے آخری لفظ پہ حرف پہ دلالت کر رہا ہے، اس لیے کہ جبریل مصطفیٰ کا غلام ہے، اور میم جو ہے یہ محمد مصطفیٰ کریم کی ذات پہ دلالت کر رہا ہے۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب کہ ذرا شک نہیں اس کے اندر۔ اب عربی کے اندر کسی چیز کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے اسماء اشارات استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز قریب ہو تو اس کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز دور ہو تو اس کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید قریب تھا، قرآن مجید کے الفاظ اور یہ کتابی شکل میں تو قریب تھا، اب چاہیے تھا کہ ھذا کا ذکر کیا جاتا، لیکن یہاں ذالک کا اس لیے استعمال کیا کہ یہ لفظوں کے اعتبار سے کتاب کی صورت میں تمہارے قریب ہے، لیکن عظمت و شان کے لحاظ سے اتنا بلند ہے کہ جہاں تک کسی کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہاں ذالک کا ذکر کیا اور فرمایا یہ وہ ذیشان کتاب ہے کہ ذرا شک نہیں اس کے اندر۔ مولا کیسے شک نہیں ہے؟
لوگ تو شک کرتے جا رہے ہیں، کافرین مشرکین آج بھی شک کر رہے ہیں، لیکن آواز قدرت آتی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر اس میں شک کرتے ہو نا تو ذرا قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی سورت بھی بنا کر لے آؤ۔ قرآن نے سب سے پہلے لوگوں کو چیلنج کیا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، اگر قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو 10 صورتیں لے کر آؤ۔ جب نہیں نہ لا سکے پھر کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو 10 نہیں ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ جب ایک بھی نہیں لا سکے تو پھر قرآن نے اور ڈھیل دے دی، کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، چلو ایسا کرو صرف ایک آیت ہی بنا کر لاؤ۔ لیکن تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں جسم میں جان نہیں۔ جب قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے تو کہا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شک کر ہی نہیں سکتے، قیامت تک کے لیے کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے۔ نہ اس دور میں کوئی شک کر سکا، نہ اس دور میں کوئی مقابلہ کر سکا، نہ آج کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن آج ایک انگریز مفکر ہے جس کا نام ڈاکٹر شورش ہے، اس نے قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیٹ پہ آپ چیک کریں تو ایک کتاب اس نے لکھی ہے کہ الاتقان، اس نے کہا کہ میں نے قرآن کا مقابلہ کر دیا ہے، اور اس نے قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بنائی ہے، قرآن مجید کی صورت ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس کے اندر قیامت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ دیکھیے، کہا گیا القاریہ، وہ ڈرانے والی، وہ لوگوں کے دماغوں کو ہلا دینے والی، ہر چیز کو پھاڑ دینے والی، مل قاریہ، تم کیا جانو وہ قاریہ کیا ہے، وما ادراک ما القاریہ، تم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے، جتنا علم والا بندہ اس کو نہیں جان سکتا۔ اب اس کی عقل کے گھوڑے دیکھیے کس طرح بے لگام ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے مقابلے میں صورت لاتا ہے اور کہتا ہے الفیل، فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے الفیل ہاتھی، مل فیل، تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے۔ اب الفاظ تو جوڑنے بیٹھ گیا، معنویت کہاں سے لائے؟ بچہ جانتا ہے ہاتھی کیا ہے، اس نے کہا الفیل ہاتھی، مل فیل ہاتھی کیا ہے، وما ادراک مل فیل، تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے۔ الفاظ تو جوڑنے بیٹھ گیا لیکن معنویت کہاں سے لاتا؟ قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ ارے بدبخت اور منحوس، تیرے عقل کے گھوڑے یہیں پہ بے لگام ہو جاتے ہیں اور یہیں پہ ان کا ناطقہ بند ہو جاتا ہے۔ بچہ ہاتھی کو تو جانتا ہے، لیکن قیامت کے ہولناک مناظر ایسے ہیں کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جب آئے گی قیامت تو ہر چیز پتنگوں کی طرح بکھرنے لگ جائے گی، اور ایسی ہولناک ہوگی کہ ایک بچہ جو ہے اس وقت اگر پیدا ہو رہا ہوگا تو وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ تو قرآن تو اس چیز کو بیان کر رہا ہے۔ تو قرآن ایسی عظیم اور شان والی عظمت والی کتاب ہے کہ جس کا مقابلہ نہ اس دور میں کوئی کر سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، جو متقی ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت کا سامان کرتا ہے۔ اب آگے متقین کی نشانیاں بیان فرمائی، کالذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، حواس خمسہ کے ذریعے انہوں نے اس کا ادراک نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس کو ماننے والے ہیں۔ اب آپ نے اور میں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں، قرآن کو نازل ہوتے دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں، جنت دوزخ فرشتے عذاب قبر برزخ ہر چیز کو ہم مانتے ہیں، لیکن کس لیے؟ اس لیے کہ زبان رسالت سے یہ بات نکلی ہے کہ خدا ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا۔ کہا یہ کعبہ ہے، ہم نے مان لیا۔ کہا مرنے کے بعد جنت یا دوزخ سزا اور جزا کا ایک صلہ دیا جائے گا، ہم نے مان لیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان بالغیب ہیں جس کو ہم ماننے والے ہیں، اس لیے کہ ایمان ان دیکھا سودا ہے، بن دیکھا سودا ہے۔ یہاں پر مجھے اپنا ہارون الرشید کا وہ قصہ یاد آ گیا۔ ایک دن ہارون الرشید سیر کرنے کے لیے باہر نکلا تو ایک دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں ایک مجذوب جس کا نام بہلول دانا تھا، وہ وہاں مٹی کے گھروندے بنا رہا تھا۔ جس طرح بارش آتی ہے تو بچے ریت کے اندر پاؤں پر گھروندے بناتے ہیں، اس طرح وہ چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہا ہے۔ ہارون الرشید وہاں سے گزرا
کہا کہ اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے آگے سے کہا جنت کے محل تیار کر رہا ہوں، جنت کے اندر گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید وہاں سے گزر گیا، تھوڑی دیر گزری، اس کی بیوی ملکہ زبیدہ وہاں سے گزری۔ اس نے کہا اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں محل تیار کر رہا ہوں۔ کہا کیا بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کہا کتنے کا ہے؟ کہا 10 درہم لگیں گے۔ اس کی بیوی نے ملکہ زبیدہ نے 10 درہم دیے۔ بہلول نے ایک محل کے گرد دائرہ کھینچ دیا اور وہ جو اس سے رقم وصول کی تھی وہ دریا دجلہ میں پھینک دی۔ ادھر رات ہوتی ہے، جب رات کا وقت ہوا ہارون الرشید نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے؟ جنت سجی ہے، وہاں پہ مختلف قسم کے محل ہیں، اور ایک محل کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے ملکہ زبیدہ۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچا تو دربان نے روک لیا، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری بیوی کا محل ہے، اندر جا رہا ہوں۔ کہا دنیا کا قانون اور ہے، جنت کا قانون اور ہے۔ یہاں جس کا محل ہوتا ہے، جس کے نام لگتا ہے، جس کے نام الاٹ ہوتا ہے وہی جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ ملکہ زبیدہ کا ہے۔ کہا وہ میری بیوی ہے۔ کہا اگر تیری بیوی ہے تو وہی داخل ہو سکتی ہے، تو نہیں جا سکتا۔ ادھر بادشاہ نے یہ خواب دیکھا، آنکھ کھل جاتی ہے۔ بیوی سے پوچھا تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے کہ جنت میں تیرا محل تیار ہو گیا ہے؟ ملکہ زبیدہ نے کہا میں تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں کرتی، بس نماز پڑھتی، روزے، حج، جو معمول کے اعمال ہیں، معمول کی عبادات ہیں وہی کرتی ہوں۔ ہاں مجھے یاد آیا، کل میں دریائے دجلہ کے کنارے جا رہی تھی، وہاں ایک مجذوب بیٹھا تھا۔ اسے میں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں۔ تو میں نے 10 درہم دیے اور اس سے ایک مکان چھوٹا سا گھروندہ خریدا تھا، ہو سکتا ہے وہی رب نے میرا محل بنا دیا ہو۔ اب ہارون الرشید نے کہا اس مجذوب نے تو مجھے بھی کہا تھا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ ایسے ہی دیوانے کی بڑھ ہے، میں نے تو نہیں خریدا۔ صبح اٹھتے ہیں دوڑ لگا دیتے ہیں، اب پہلے تو اتفاقاً جا رہے تھے، اب اسی غرض سے جا رہے ہیں کہ بہلول سے جا کر کہتا ہوں جنت میں میرا محل بھی بنا دو۔ جب وہاں پر پہنچے نا، بہلول پھر وہی گھروندے بنا رہا ہے۔ کہا اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کہا کیا بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا آدھی بادشاہی لگے گی، آدھی سلطنت لگے گی۔ کہا اتنی مہنگائی ایک رات کے اندر؟ اتنی مہنگائی عروج پر چلی گئی۔ گویا پاکستان کے حالات کو اس نے کہا کہ پاکستان میں بھی اتنی مہنگائی تو ایک رات میں نہیں ہوتی، ڈالر بھی اتنا اوپر نہیں جاتا، اتنی مہنگائی ایک رات کے اندر ہو گئی۔ کل تو میری بیوی نے 10 درہم کے اندر خریدا تھا۔ کہا تیری بیوی آج بھی خریدے اس کے لیے 10 درہم کا ہے، تیرے لیے آدھی سلطنت لگے گی۔ کہا کیوں؟ کہا تیری بیوی نے بن دیکھا سودا کیا تھا، تو دیکھا ہوا سودا کر رہا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھا سودا کرتے ہیں، جو ان ڈٹھا سودا کرتے ہیں، وہ یہ مومنین کی نشانی ہے۔ جب بارگاہ خداوندی میں جائیں گے تو ان کے لیے یہ انعام ہوگا۔ یہاں حضور کی ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں گا، آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ اتر جائے گی۔ حضور کے سامنے صحابہ جلوہ گر ہیں، حاضر ہیں۔ حضور نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی، اس بندے کو مبارک ہو جس نے محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا اور ایمان لے کر آ گیا، جس نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھا، ایمان لے کر آیا، سورج کو عصر کے مقام پر لوٹتا دیکھا، ایمان لے کر آیا، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، ایمان لے کر آیا۔ لیکن آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَطُوبَىٰ 7 مرات مَن لَّمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِی، میرے غلاموں 7 مبارکیں ہوں اس بندے کو جس نے 14 صدیوں کے بعد دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی محمد کا کلمہ پڑھے گا۔ مصطفیٰ کریم کی طرف سے ہمارے لیے 7 مبارکیں آ رہی ہیں کہ جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، چاند ٹکڑے ہوتا بھی نہیں دیکھا، سورج کو عصر کے مقام پر لوٹتا ہوا بھی نہیں دیکھا، ارے انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے بھی نہیں دیکھے۔ فرمایا جو ایمان لے کر آئے گا اسے 7 مبارکیں ہوں۔ فرمایا مومنین کی پہلی نشانی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ پورے قرآن کو کھنگال کر دیکھیں، 700 سے زیادہ مرتبہ رب ذوالجلال نے نماز کا حکم دیا، لیکن کہیں پر یہ نہیں ہے کہ نماز ادا کرو۔ جہاں بھی آپ پڑھیں گے
کہیں آئے گا یقیمون الصلاۃ، کہیں آئے گا اقیم الصلاۃ، کہیں آئے گا اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی ہر جگہ یہی ذکر ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یہ میرا ذکر ہے۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ایک ہوتا ہے نماز ادا کرنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ ادا کرنا یہ ہے کہ فجر پڑھ لی ظہر چھوڑ دی، ظہر پڑھ لی یا عصر چھوڑ دی یا وقت پر نہ پڑھی، بلکہ نماز قائم کرنا یہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ادھر نماز کا وقت ہو، سپیکر سے آواز گونجے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، بندے کے قدم وہاں رکے نہیں بلکہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا آ جائے۔ یعنی ہر نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ یہ مومنوں کی دوسری نشانی۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فرمایا تیسری نشانی مومنوں کی یہ ہے کہ جو ان کو ہم نے رزق دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق ادا کیا ہے اس میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں عطا فرمایا ہے، خود ہی ارشاد کر رہا ہے کہ میری بارگاہ میں خرچ کرو۔ اب اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں 100 روپیہ عطا کیا ہے، اس میں سے یہ نہیں کہا کہ تم نے 50 خرچ کر دینا ہے اور 50 اپنے پاس رکھ دینا ہے، بلکہ کہا کہ 100 میں سے 2.5 روپے تم نے میری بارگاہ میں خرچ کرنے۔ دیکھیے خود عطا کر رہا ہے اور اس میں سے تھوڑا سا حصہ اب وہ بھی کہتا ہے مجھے نہیں دینا بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دینا ہے، اور ان کی تم خدمت بھی کر لو گے، ان کا دل بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کریم بھی راضی ہو جائے گا۔ یہاں پر حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا گویا ایسے ہے کہ جس طرح ایک کنواں جب اس سے پانی نکالا جاتا ہے تو وہ تر و تازہ رہتا ہے۔ اگر اس سے آپ پرانے دور میں کنواں ہوتا تھا جس سے لوگ بالٹیوں کے ذریعے پانی نکالتے تھے، جب تک پانی نکالتے رہتے تھے وہ کنواں تر و تازہ رہتا تھا، اس سے سوتے پھوٹتے رہتے تھے، وہ اپنا فیض باہر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے اور عطا فرما دیتا تھا۔ آج اگر آپ کو کوئی کنواں نظر آ جائے تو آپ دیکھیں گے ایک تو اس کا پانی بالکل سوکھ چکا ہے، نیچے چلا گیا ہوگا، دوسرا وہ بدبودار ہو گیا ہوگا، پینے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے پانی اپنا فیض باہر دیتا تھا تو نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے، اللہ تعالیٰ اسے اور عطا کرتا تھا اور اس میں سے خوشبوئیں نکلتی تھیں۔ آج پانی نیچے بھی چلا گیا، بدبودار بھی ہو گیا۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں وجہ یہ ہے اس نے اپنا فیض باہر دینا چھوڑ دیا ہے۔ ایک تو اس نے فیض دینا چھوڑا، رب تعالیٰ نے اس کے پانی کو بدبودار کر دیا، دوسرا اسے دینا بند کر دیا۔ فرمایا اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ سوتے رزق کے تمہارے لیے کھولتا چلا جائے گا، نیچے سے رزق کے سوتے پھوٹتے چلے جائیں گے اور تمہارا رزق معطر اور پاک ہوتا رہے گا۔ فرمایا اگر رزق کو دینا بند کر دو گے پھر اللہ تعالیٰ بھی دینا بند کر دے گا۔ اور آواز قدرت آتی ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں، قرآن میں اب 3 مقامات پہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا ذکر آیا۔ ایک جگہ پہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر اللہ کی بارگاہ میں 1 خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ 10 عطا فرمائے گا۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا 7 سنابلا، اللہ کی بارگاہ میں 1 خرچ کرو گے 700 عطا فرمائے گا۔ اب تیسرے مقام پہ ارشاد فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے 1 خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کی عطا فرما دے گا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا ایک ہی کلام ہے، ایک ہی قرآن ہے، اس کے اندر 3 باتیں کیوں ہیں؟ باتوں کے اندر کنٹروڈکشن کیوں ہے؟ باتوں کے اندر تضاد کیوں ہے؟ مخالفت کیوں ہے؟ آواز قدرت آتی ہے۔ ہم نے کہا مولا قرآن میں ایک جگہ تو کہتا ہے خرچ کرو 10 دیتا ہوں، پھر فرماتا ہے 1 خرچ کرو 700 دیتا ہوں، پھر فرماتا ہے 1 خرچ کرو بغیر حساب کے عطا فرماتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ بندوں کی 3 حیثیتیں ہیں، ایک وہ بندے ہیں جو نچلے طبقے کے ہیں، جو 3rd کلاس کے ہیں، ایک وہ ہیں جو درمیانے طبقے کے ہیں، اعتدال والے لوگ ہیں، میانہ روی والے لوگ ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو ہائی کلاس کے ہیں، ایک جو ہیں 1000 پتی ہیں، ایک لاکھ پتی ہیں، 1 کروڑ اور خرب پتی ہیں۔ فرمایا یہاں بندوں کے درجے دیکھے جاتے ہیں۔ ایک وہ بندہ
جس کے پاس سرمایہ لاکھوں کے اندر ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں 10 روپے خرچ کرتا ہے۔ ایک وہ بندہ جو بالکل درمیانے طبقے کا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں 10 روپے خرچ کرتا ہے۔ ایک وہ بندہ جس کی جیب میں بالکل 10 روپے ہیں وہ ساری جمع پونجی بارگاہ خداوندی میں خرچ کر دیتا ہے۔ فرمایا وہ جو کروڑ پتی ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں جب 10 خرچ کیے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا عطا فرمائے گا، اور وہ جو درمیانے درجے کا ہے اس نے 10 خرچ کیے اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا عطا فرمائے گا۔ وہ جس کے پاس 10 روپے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کچھ خرچ کر دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے عطا فرما دے گا۔ اور یہاں دوسری بات مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہاں اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، کوئی کس خلوص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے۔ کہا جتنا گڑ اتنا میٹھا، جس کا خلوص زیادہ ہوگا رب ذوالجلال اتنا اس کا اجر بڑھاتا چلا جائے گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں مومنین کی ان تینوں صفات یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں رزق کو خرچ کرنا، ان تینوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔